20 نومبر 1979 کو منگل کی ایک سہانی صبح تھی۔ اسلامی سال کا پہلا دن تھا، یعنی یکم محرم الحرام تھا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین حرم کعبہ میں امام شیخ عبداللہ بن سبیل نے دل نشین قرات کے بعد نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں کے قریب نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سربراہ 27 سالہ محمد عبداللہ بن قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کا دست راست جہمان بن سیف الطیبہ تھا۔ جہمان کا تعلق ایک بدو قبیلے سے تھا۔ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ اس نے عبدالعزیز بن باز کے قائم کی ہوئی سلیقی جماعت میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا۔ جہمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی، جس کے باعث 1978 میں سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں سمیت حراست میں بھی لیا تھا، مگر رہائی ملنے کے باوجود الطیبی کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اور 20 نومبر 1979 کا ایک سیاہ ترین دن تھا کہ جب حرم پاک پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ کے قریب نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر اہتمام کر لیا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کر کے جنازوں کا باروب بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانے میں جمع کر لی ہوئی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی محصور، جن کا نام محمد عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں اس نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اور اس گمراہی ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینیوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ خواتین و حضرات، یہ کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف سے دروازے بند کر دیے گئے اور کسی کو بھی باہر سے اندر آنے یا اندر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سعودی حکومت نے اس بھیانک موقع سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف موثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پھر سعودی حکومت نے اس وقت موسلائی نظام بند کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی کہ اس وقت خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے تو مسلمان عالم میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس متبارک اور مقدس مقام کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے، لیکن سعودی حکومت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ بیت اللہ کے قریب خون بہانے سے بھی وہ قاصد تھے۔ اگر وہاں پر بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا تو بیت اللہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، اور بغیر کسی نقصان کے حرم پاک کو دہشت گردوں سے خالی کروانے کے لیے جس مہارت، ڈیڈیکیشن اور پروفیشنل اسکل کی ضرورت تھی، اس سے سعودی فوج محروم تھی۔ دوستو، اس وقت سعودی حکومت کا ریفرنس گورنمنٹ کے ساتھ ایک خصوصی دفاعی معاہدہ تھا، چنانچہ فرانسیسی کمانڈر نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن چونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار فرانسیسی کمانڈر کو ساتھ لے کر جانے سے قاصد تھے۔ چنانچہ نگاہیں انتخاب پاک فوج پر پڑی۔ سعودی فرما روا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستان حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ پاکستان بیت اللہ کے دفاع کے لیے اقدامات کرے۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ پاک فوج تو سعودی حکومت کے کہنے سے پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ چنانچہ SSG کے اسپیشل کمانڈرز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترکیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ دوستوں، آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جن دہشت گردوں سے بیت اللہ کو خالی کروانے میں اور ان دہشت گردوں پہ
काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडर और सऊदी कमांडर्स नाकाम रहे और इन पर पाक फौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों के नापाक वजूद से किस तरह पाक करवाया और पूरी दुनिया में ये वाजिया पैगाम भेजा कि जब भी खाना काबा पर कोई मैली निगाह डालेगा तो पाक फौज बगैर कुछ सोचे समझे खतरात की परवाह किए बगैर नतायज को सामने रखे बगैर खाना काबा की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन पेशतर इसके कि हम तफसीलात में जाएं, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही सब्सक्राइबर के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आप लोगों को हमारी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। ख्वातीनो हजरात, खाना काबा पर हमले की खबर जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने पर लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि ये अमेरिका और यहूदियों की साजिश है। बैतुल्लाह जैसी पाक और मुकद्दस जगह पर दहशतगर्द दाखिल हुए। हालात जब इस कदर संगीन थे कि कई ममालिक के दरमियान इस बिना पर जंग छिड़ सकती थी, तो पाक फौज के SSG कमांडर्स पर मुश्तमिल एक दस्ते को सऊदी अरब भेजा गया ताकि बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों से क्लियर करवाया जा सके और 1 लाख के करीब लोग जो वहां पर यरगमाल थे इन्हें आज़ादी दिलवाई जाए। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के इन कमांडर्स की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई। जब ये मुजाहिद मक्का व मुकरमा पहुंचे तो इस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इससे मौसम को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में मौजूद थे। ख्वातीनो हजरात, पाक फौज के कमांडर का ये एक ट्रेडमार्क तरीकाकार है कि ये अपने दुश्मन पर और हरीफ पर यकदम और तेजी से हमलावर होते हैं और इसे समझने का मौका भी नहीं देते और इसे गर्दन से दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरम पाक जैसी मुकद्दस जगह थी। इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग मैसूर थे और अगर इन दहशतगर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो ना सिर्फ कई कीमती जानें ज़ाया होती बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खर्चा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चनाचा पाकिस्तान के जानबाजों से वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू करवा दी। कैमरों की मदद से इस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और इन्होंने अपने गार्ड्स हरम शरीफ के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुए थे। फिर दोस्तों, SSG कमांडर्स के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। इस मेजर ने सबसे पहले अपने जानबाजों को बुलाया और इनसे फोन पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किसी मुसलमान का तामुल हो सकता था? चनाचा SSG के कमांडर्स ने बाखुशी और इसे एक सादत समझते हुए दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो इसका सर कलम कर देंगे और अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इसके बाद कमांडर दस्ते के मेजर ने अपना रुख सऊदी हुकाम की जानब मोड़ा और इनसे दरख्वास्त की कि मस्जिदुल हराम के सिहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है। दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पा लिया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस ना की बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए SSG कमांडर्स को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अब अगर आप जानते हो तो खाना काबा के पास नो फ्लाई जोन है। कोई भी चीज खाना काबा के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकती, मगर कुछ देर तामुल के बाद इस पर भी शाह खालिद ने इजाजत दे दी। ख्वातीनो हजरात, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप्स के मशहूर ज़माना कमांडर को सहने काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाएगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ इस मेजर के अहकाम पर इसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर गैर फेल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इतनी ही देर में जब पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडर्स सहनुल हराम में उतर गए तो इन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत हाल से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पा लिया।
سب کو فوری طور پر گرفتار لیا گیا، تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی اور محمد عبداللہ الکہکانی جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ اس آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہوا۔ یوں اس میجر کی ذہانت اور پاک فوج کے جوانوں کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان میں بیت اللہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے چھڑوانے والے ان ایس ایس جی کمانڈرز کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان آرمی چیف بھی بنے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستانیوں کو عطا کی کہ جب بیت اللہ پر آنچ آنے لگی تو پاک فوج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے نہ صرف بیت اللہ کو آزاد کروایا بلکہ دنیا بھر میں اپنی سکلز کی دھاک بٹھا دی، اور ان حملہ آوروں کے لیڈر جہمان الطبی سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، اور بعد میں جنوری 1980 میں ان سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس 2 ہفتے تک جاری رہنے والے محاصرے کی وجہ سے مسجد الحرام کی عمارت کو تو کچھ نقصان پہنچا مگر خانہ کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ میجر پرویز مشرف اور پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈرز کی ذہانت اور دلیری کی وجہ پاک فوج کا مرتبہ اور مقام دنیا بھر میں بلند ہوا، اور دشمنان اسلام کو یہ واضح پیغام چلا گیا کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو آپ کا مقابلہ صرف سعودی عرب حکومت سے نہیں بلکہ پاک فوج سے ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ اسی واقعے کی بدولت تھا کہ سعودی حکام عمر بھر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی عزت کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی یہ دونوں حضرات سعودی عرب کا دورہ کرتے تو انہیں خصوصی احترام اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا، مگر بہرحال یہ کارنامہ شخصی سے بالا تر تھا کہ وہ چیزیں تھیں کہ جس نے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے نئی عزت کمائی۔ ہم سب کو پوری امید ہے کہ پاک فوج کی یہ داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔